بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، خصوصا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيتهم ومحبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول اعظم صلى الله عليه وآله وسلم: هذه مسیل الختیجہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا کریم اللہ اس مجلس اعزاز کا ثواب حاضرین کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً مرحومہ فرزانہ بنت محمد شمیم، مرحومہ کنیز فاطمہ، مرحوم شوکت حسین ابن فدا حسین، اور خصوصاً آج ایک مومن مرحوم عبد الرسول ابن ابراہیم علی مرحوم کا چہلم ہے. پروردگار آج کی شب کے صدقے میں، شہزادی کے صدقے میں، گزشتہ آیات رجبیہ کے صدقے میں تمام مرحومین اور مرحومین مخصوصین کی پروردگار مغفرت فرمائے. خصوصاً جس مرحوم کا چہلم ہے، اللہ تعالیٰ اسے امیر المومنین کے سفرے پر مہمان بننے کے قابل بنائے. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اس مدرسے سے جتنے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس مدرسے کے معاونین کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے. ہم سب طالب علم جو اس مجلس میں، اس پروگرام میں، اس مدرسے میں درس پڑھتے ہیں، باقی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی شرعی اور خواہشات ہیں، حاجات ہیں، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرہ حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شب شہادت ہے، اور اسی مجلس سے جو توسل ہم نے کرنا ہے وہ مرحومین کے احسان ثواب کے حوالے سے. مختصر سی گفتگو. کون ہے زینب؟ کیا مقام ہے زینب کا؟ کس عظمت کی مالک ہے علی کی یہ بیٹی؟ یہ وہ معظمہ بی بی ہے کہ جس نے 7 اماموں کا زمانہ دیکھا. اگر میں مجلس کے آغاز میں یوں کہوں، یہ وہ معظمہ بی بی ہے جس نے 7 معصوم آغوشوں میں تربیت پائی ہوگی. 5 جمادی الاولیٰ کو بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. جب شہزادی کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک شخص جو مقروض تھا جناب ختیجہ کا، جس پہ بہت زیادہ احسانات تھے بی بی ختیجہ کے، جب بی بی کی وفات ہو گئی، پیغمبر کی خدمت میں یہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ معظمہ کے پورے اسلام پہ احسانات ہیں. توجہ کیجئے گا. حضرت ختیجہ کہ جس کا پورا عرب مقروض تھا، بی بی طلبگار تھی، اب جب ختیجہ نہیں رہی
تو ہم بی بی خدیجہ کی جگہ کسے محسوس کریں، کسے سمجھے بی بی کی خدیجہ کی جگہ پر؟ تو پیغمبر نے فرمایا کچھ عرصہ رک جاؤ، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ اپنی ایک ایسی کنیز کو دنیا میں بھیجے گا جو خدیجہ کی مثل ہوگی۔ اسی لیے جب شہزادی کی ولادت ہوئی امیر المومنین کو بتایا گیا، جو بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، باپ کی ایک انوکھی محبت ہوتی ہے بیٹی سے، اور یہ گھرانہ ہی وہ ہے کہ جس نے بیٹی کی عظمت بتائی ہے۔ بتایا گیا امیر المومنین کو آپ کے گھر میں 5 جمادی الاولیٰ کو بیوی کی ولادت ہے، شعبان میں بھی ذکر ہے، پر زیادہ تر جو میں نے 2-3 جگہوں پہ تاریخ میں دیکھا ہے وہ 5 کا ذکر ہے۔ مولا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، نام علی فرماتے ہیں میں نے کبھی پیغمبر سے سبقت نہیں لی، پیغمبر سفر پہ گئے ہوئے تھے، تاریخ کہتی ہے 3 دن بعد پیغمبر تشریف لائے، اور پیغمبر کی زندگی کا دستور تھا جب بھی سفر پہ جاتے دروازہ زہرا پہ رک کر سلام کرتے، اور جب واپس آتے پھر بھی دروازے زہرا پہ رک کے سلام کرتے۔ پیغمبر نے سلام کیا، اور میں نے پہلے بھی مجالس میں عرض کیا ہے، ایک تو یہ دستور تھا، دوسرا پیغمبر کا دستور تھا جب بھی سفر پہ جاتے، منور بھائی یہ پیغمبر نے زندگی میں دستور دیا ہے، باپ جب بھی سفر پہ جائے باپ کو پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، جب بھی واپس آتے بیٹی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے۔ سبحان اللہ۔ اور بی بی کو کھجوریں پسند تھی سیدہ کی، بات آ گئی ہے ذہن میں تو میں آج کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ پیغمبر سفر پہ گئے، واپس آئے، کھجوریں لائے۔ شیعہ کی عظمت کیا ہے، آل محمد کو شیعہ سے پیار کتنا ہے، شیعہ سے محبت کتنی ہے، شہزادی کو اپنے شیعہ سے کتنا پیار ہے۔ پیغمبر مستجاب بھائی کھجور لائے، بی بی کو دی، اور طیب بھائی بی بی کا دستور تھا کھجور کے 3 حصے کرتے، ایک اصحاب پیغمبر کے لیے، ایک خادم جو گھر میں تھی یا خادمہ تھی ان کے لیے، ایک اپنے خانوادے کے لیے۔ بچوں کا حصہ بچوں کو دیا، جناب فضہ اور باقیوں کا حصہ باقیوں کو دیا، اور حضرت سلمان کو بلایا، فرمایا سلمان یہ کھجوریں لے جاؤ، جا کے میرے بابا کے امتیوں میں تقسیم کر دو، ہمارے شیعوں میں تقسیم کر دو، امتی اور شیعہ قرض کسی اور پر نہ جائے، شیعوں میں تقسیم کر دو۔ ہاں سلمان ان سے کہنا یہ کھجور کھا کے ان کی گٹلیاں واپس لے آنے، توجہ، کھجور لے جاؤ جا کے ہمارے شیعوں میں، ہمارے چاہنے والوں میں، ہمارے محبین میں تقسیم کرتا ہوں، جب وہ کھجور کھا لے کھجور کی گٹلیاں واپس میرے پاس لے آنا۔ سلمان کھجور لے گئے، جا کے دی، اصحاب نے، شیعوں نے، اہل بیت کے نوکروں نے، ساجد بھائی ہم طالب علموں کی طرح جلدی جلدی کھایا ان کو۔ کھانے کے بعد سارے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے، کچھ خاموش ہو گئے، جیسے میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ جی سلمان نے کہا پریشان کیوں ہو؟ کہا آپ نے کہا تھا شہزادی نے کہا ہے کھجور کھا کے گٹلیاں واپس لے آنے، کھجور ہم نے کھائے ہیں، ان میں گٹلیاں تو تھی نہیں۔ کھجور ہم نے کھا لیے ہیں، گٹلیاں نہیں ہیں۔ میں اکثر مجالس فی البدی پڑھتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ مجھے شام کو کہا گیا تو پھر جو عطا ہوگا میں وہی پڑھوں گا۔ پریشان ہو گئے، سارے جمع ہوئے، چلے دروازے سیدہ پہ۔ سیدہ آپ نے فرمایا تھا کھجور کھا کے گٹلیاں واپس لے آئیے، ہم نے کھجور تو کھا لی ہیں، ان میں گٹلیاں نہیں ہیں۔ بی بی مسکرائی، کہا فضہ ان سے جا کے کہو میں جانتی تھی ان کھجوروں میں گٹلیاں نہیں ہیں۔ بی بی پھر آپ نے کہا کیوں؟ بی بی فرماتی ہے میں نے اس لیے کہا جب میں کہوں گی تم کھاؤ گے گٹلیاں نہیں ہوں گی، تم دروازہ بطول پہ آؤ گے، اور بطول چاہتی یہی ہے ہمارے شیعہ ہمارے دروازے پہ رہے۔ مجلس ہے
تمہارا رابطہ ہم سے رہے۔ پیغمبر تشریف لائے، پیغمبر کو بتایا گیا امیر المومنین کے گھر، سیدہ کے گھر جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے۔ پیغمبر نے جناب زینب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، بوسے دیے، کہا یا رسول اللہ نام رکھے اس کا۔ بسم اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا میں اپنے رب سے سبقت نہیں لیتا۔ پیغمبر خاموش ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے، کہا پیغمبر اللہ فرما رہا ہے اس آنے والی کنیز کا نام زینب رکھ۔ زینب باپ کی بھی زینت، اور اس زینت پہ قرآن مجید میں 40 آیات ہے۔ انشاءاللہ کبھی میں سرا نہیں جانا چاہتا، 40 آیات ہیں جن میں سے 3 آیات بی بی کی عظمت میں ہے۔ زین الاسماء، آسمان کے بارے میں، آسمان کو اللہ نے کیوں زینت بخشی، پھر اس میں ستارے کیا کرتے ہیں، چاند کا اس میں کیا کردار ہے، اس چاند سے مراد جناب زینب لیا گیا ہے، ستاروں سے مراد امیر المومنین اور ان کے 11 بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے زینب؟ نام پیغمبر نے رکھا شہزادی کا، اور بچپنا ہے بی بی کا۔ آپ جانتے ہیں نا 3.5 سے 5 سال کی زندگی بی بی نے جو پیغمبر کے ساتھ گزاری ہے، 3.5 سال سے 5 سال تک، اس کے بعد پیغمبر کی رحلت ہو گئی، اور کچھ عرصے بعد جناب سیدہ کی بھی بچپنا ہے بی بی کا، عالم بچپن میں۔ اور آپ دیکھیں جس گھر میں بی بی آئی سب سردار، قاری صاحب نانا سید الانبیاء، باپ سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی دونوں سید شباب اہل جنہ، جہاں سب سردار تھے وہاں تک زینب نے ایسا مقام پیش کیا، معصوم امام نے فرمایا میری پھوپھی زینب عالمہ ہے غیر معلمہ ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، ایسی عالمہ کہ جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو، جس کے پاس الہی علم ہو، فہیمہ ہو، غیر مفہمہ، اسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو، علم الہی جس کے پاس ہو۔ اور اثار غریب بی بی کی بچپن سے دیکھے، یہ جو کہا گیا ہے نا، میں نے جو پیغمبر کی حدیث سرنامہ کلام دی کہ حاضی مسیح الخدیجہ، یہ بچی خدیجہ کی مثل ہے، جیسے جناب خدیجہ سخی تھی ویسے جناب زینب سخی تھی۔ بچپن ہے بی بی کا، عالم بچپن میں امیر المومنین آئے گھر میں، بی بی سے کہا سیدہ ایک مہمان آیا ہے اور وہ بھوکا ہے، اسے کھانا دینا ہے، دیکھیں گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، ایک بچی جس کا 4 یا 5 سال کا سن ہے، باپ کہہ رہا ہے ایک بھوکا سائل آیا ہے ہمارے دروازے پہ، کھانا ہے اسے کچھ دیا جائے۔ شہزادی نے فرمایا یا علی کھانا تو وہی تھا جو جناب زینب کو دے دیا ہے، بیٹی زینب کو دے دیا ہے، اور تو کھانا موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی زینب نے سنا کھانا اٹھایا، کہا بابا یہ مہمان کو دے، میں کچھ اور کھا لوں۔ یہ مہمان کو دے، میں کچھ اور کھا لوں۔ اپنی دادی کی طرح، نانی کی طرح، جناب خدیجہ کی طرح سخی تھی۔ ہم طالب علموں کو بھی سخی ہونا چاہیے۔ بات آ گئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، کم از کم ہماری سخاوت یہ ہے کسی کی غیر موجودگی میں ہم اس کی غیبت نہ کریں۔ طالب علم ہو کہ کسی دوست طالب علم کی غیبت کرے، وہ طلبگی کہاں ہے؟ میں نے قاری صاحب ایک قرآن سامنے پڑھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، حسد کے 10 درجے ہیں اور 10ویں میں بھی مولوی شریک ہے، یہ واقعاً حدیث ہے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے یار، ایک پڑھا لکھا شخص، ایک عالم، اور اسے حسد ہوگا۔
اور حسد کے 10ویں حصے میں بھی، یعنی 9 حصے بھی مولوی کے پاس ہیں پہلے سے، 10واں بھی اس میں وہ شریک ہے۔ ہمیں اپنی طلبگی کو جو ہے شعور طلبگی کو ہاتھوں سے نہیں جانے جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کون ہے بیوی جس پر امامت کو اعتماد تھا؟ اب دیکھیں نا بیوی کا، ہم نے تو صرف مسائل کے طور پر چند چیزیں دیکھی، مسائل نہیں پڑھا۔ باپ کے ساتھ بیوی نے کیسا وقت گزارا؟ یہ ابھی بھائی مسائل پڑھ رہے تھے، جہاں مسائل تھا وہاں دیکھیں بیوی نے ایک مدرسہ بنایا تھا کوفہ میں، جہاں کئی علاقوں سے بچی آ کے بیوی کے پاس پڑھتی تھی۔ قرآن جس طرح ہمارے علاقوں میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح نہیں، بیوی قرآن بھی پڑھاتی تھی اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھاتی تھی، جس کے بارے میں امام سجاد نے کہا ہے کہ میری پھوپھی زینب عالمہ ہے غیر معلمہ ہے۔ امام مبالغہ نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ میری پھوپھی ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ امام جب کہہ رہا ہے عالمہ ہے تو پھر جناب زینب عالمہ ہے۔ میں یہ جو جملے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی مسائل کے جملے نہیں ہیں۔ کمال زینب دیکھیں، کربلا کا واقعہ ہو گیا، بھائی بھتیجے سب شہید ہو گئے، اب لوگوں نے چمگویاں شروع کر دی، ہم نے اہل بیت کے ساتھ یہ کر دیا، ہم نے اہل بیت کے ساتھ وہ کر دیا۔ خاتون ہو کے آپ سب خطبہ بیٹھے ہیں، قاری صاحب ذاکر صاحب، خطیب کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ مثلا مجھے کہا ہے کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے، انہوں نے ابھی کہیں جانا تھا یا ابھی شاید جائیں تھوڑی دیر تک۔ امادگی، ذہنی طور پر امادگی، طبعی طور پر امادگی، صحت ٹھیک ہونی چاہیے، ذہن آمادہ ہونا چاہیے، سننے والوں کے ساتھ مزاج سازگار ہونا چاہیے، یعنی سننے والے بھی آمادہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں خطابت کے لیے۔ اب دیکھیں جناب زینب کو، عاشور کے دن کو ذہن میں رکھیں، کیا کچھ ہوا بیوی کے ساتھ، کیسا بھائی بیوی نے اللہ کی راہ میں دیا۔ اور جب لوگوں نے شہادت حسین کو چھپانے کی کوشش کی اور یہ بکواس کی کہ ہم نے بدلے لیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، یہ قتل ہو گئے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، وہاں آ کر علی کی بیٹی نے مار کر بڑا جملہ کہا، اللہم تقبل منا ان ھذا قلیل القربى۔ بی بی حسین ہے، آپ کہہ رہی ہیں قلیل القربى۔ معراج بندگی، بھائی ذبح ہوا پڑا ہے، لیکن دشمنان اسلام کو سینہ سپر ہو کر علی کی بیٹی یہ پیغام دے کے جا رہی ہے، اللہ کی راہ میں ہماری طرف سے یہ چھوٹی سی قربانی ہے، یعنی بی بی پیغام دے رہی ہے حسین کا مقام، حسین کی منزلت، حسین کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن جب توحید کی بات آئے پھر حسین جیسی قربانی بھی دینی پڑے تو ہم ڈرے نہیں کریں۔ اب یہ جملہ، اب اس کو ہمارے مدیر محترم نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، کیونکہ ان کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے اور یہ ثواب ان کو بھی ملے۔ جب بی بی کوفہ میں پہنچی، اخبار پہنچ رہے تھے، خبریں مل رہی تھی، پوچھا اس ملعون ابن زیاد نے تم لوگوں نے یہ جو کیا ہے اس کا رد عمل کیا آیا ہے؟ کہا علی کی بیٹی نے تو ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، ہم نے اتنی محنت کی، اتنا کام کیا، پوری اہل بیت کو قتل کیا، جو بچ گئے انہیں قید کیا، اور بی بی کہہ رہی ہے یہ ایک چھوٹی سی قربانی تھی، اللہ اسے قبول کر۔ اس ملعون نے کہا ٹھیک ہے زینب کو آنے دو میرے دربار میں۔ شہزادی گئی اس کے دربار میں، اس نے کیا کچھ کہا آپ لوگوں کے ذہن میں؟
سید الشہداء کے سر مبارک کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ یہ کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ بی بی کوئی ایسی بات کرے جو شان زینبی کے خلاف ہو. کہا دیکھا اللہ نے کیسے آپ کو ذلیل کیا، کربلا میں دیکھا آپ نے آپ کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے آپ کے جوانوں کو قتل کر دیا. تاریخ نسواں کیا تاریخ ہے انسانیت اور انبیاء میں یہ جملہ نہیں ملتا جو علی کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب نے دربار یزید میں کہا. ابن زیاد نے کہا جب اس نے بڑے دعوے سے کہا دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کربلا میں دیکھا تم نے کیا ہوا تمہارے ساتھ. بی بی فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے فقط جمال الہی دیکھا. تصور تو کرو بھائی کا کٹا ہوا سر تشت میں پڑا ہوا ہے، شراب بھی ظالم پی رہا ہے، امامت کا دیکھا. اور یہی سلسلہ چلتا چلتا جب بی بی شام پہنچی، 2 پیغام دیے ہیں بی بی نے شام میں جا کے. پہلا پیغام اپنے بھتیجے کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا. صلوات پڑھیں محمد. وہاں یزید نے کیا کہا؟ یہ جو وحی تھی، یہ جو قرآن کی سب تم بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی وحی نہیں آتی، یہ سب تم لوگوں نے کیا ہوا تھا. وہاں ایک عورت ہو کر تصور کرو دربار میں جہاں اس نے محنت کی، ٹھٹوی صاحب کئی ملکوں سے لوگوں کو بلایا، شور تھا، بولنے کوئی نہیں دے رہا تھا. وہاں علی کی بیٹی نے ایک لفظ کہا، اللہ. تاریخ کہتی ہے اونٹوں کے گلوں میں بجنے والی گھنٹیاں خاموش ہوتی. اللہ نے کائنات کی نبضیں زینب کے ہاتھ میں دے دی. پھر بی بی نے خطبہ شروع کیا. کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ایسا کام کر کے ہماری وحی کو مٹا دے گا؟ یاد رکھنا نہ ہمارا ذکر مٹے گا نہ ہماری وحی مٹے گی. یہ وہ پیشن گوئی تھی جو شہزادی نے دربار یزید میں کی. اور ساتھ میں بی بی نے ایک جملہ کہا، یبنت لکا، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. منور بھی جانتے ہیں نا پیغمبر کے زمانے میں جن کو پیغمبر نے قید کر کے آزاد کر دیا گیا تھا. گویا شہزادی یہ پیغام دے رہی تھی جسے تو ظاہر ہے قیدی بنا کے پیش کر رہا ہے. ہم قیدی نہیں، قیدی تو تو ہے، تیرا پورا خاندان تھا جسے میرے جد نے آزاد کیا تھا. اور جب بی بی کمال فصاحت پر تھی وہاں پر سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بس کرو. اور میں یہاں نفسیاتی جملہ کہوں گا. جانتے ہیں جب عورت جذباتی ہو اسے کوئی نہیں روک سکتا. عورت جب جذبات میں آ جائے اسے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے ہی امام نے وقت نے کہا پھوپھی اماں بس کرے، ایک جملہ نہیں ملتا تاریخ میں بی بی نے امام وقت کی اطاعت نہ کی ہو. جملہ کہا اپنی زندگی میں بی بی نے امامت کا دفاع کیا. نائب الامام کے طور پر بی بی چلی ہے کربلا سے. خود دیکھیں جہاں پر بھی کسی ملعون نے، وہ شمر نے بھی ارادہ کیا تھا، ابن زیاد نے بھی، اور خود یزید نے بھی 3 دفعہ سید سجاد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا. جس نے آ کے امامت کی حفاظت کی اسے زینب کہتے ہیں. امامت کا دفاع.
مکتب حسینی کی ترویج اور حسینیت کی بقا کی ہے جناب زینب۔ یہی بی بی 3.5 سال کا سن ہے بی بی کا۔ خواب بیان کیا، اما میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جناب زہرا فرماتی ہیں بیٹا اب کے نانا موجود ہیں، چلی جائیں نانا کے پاس، جا کے نانا کو اپنا خواب بتائیں، وہ آپ کو تعبیر بتائیں گے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علموں میں پڑھ رہا ہوں۔ آج تک اس طرح زینب محمد کے دروازے پہ نہیں گئی تھی۔ پہلی مرتبہ جب محمد نے زینب کو آتے دیکھا، اللہ کا رسول کھڑا ہوا، کہا بیٹی کیوں آئی ہو؟ عرض کرتی ہے نانا جان میں ایک سوال کرنے آئی ہوں آپ سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں پوچھو میری بیٹی کیا پوچھنے آئی ہو؟ کہتی ہے نانا زینب نے خواب دیکھا ہے، کسی صحرا میں زینب کھڑی ہوئی ہے، نانا اندھیری چل رہی ہے، طوفان ہے نانا باری باری درخت گر رہے ہیں، سارے درخت نانا گر جاتے ہیں، نانا زینب تنہا بچ جاتی ہے۔ جیسے ہی زینب نے یہ خواب سنایا، اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ حسین جو زینب کے ساتھ کھڑے تھے پوچھتے ہیں نانا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں حسین بیٹا زینب نے کربلا کو دیکھا ہے۔ زینب بیٹا ایک وقت آئے گا، اسی صحرا میں آپ جاؤ گی، آپ کے سارے بھائی مارے جائیں گے، بھتیجے مارے جائیں گے، بیٹے مارے جائیں گے، آپ کو قیدی بنا کے شہر شہر پھرایا جائے گا۔ جب پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے نا، بی بی کا سن مبارک 5 سال لکھا ہے تاریخ والوں نے۔ پیغمبر کی شہادت پہ جناب زہرا گریہ فرما رہی ہے۔ بی بی ماں کے ساتھ بیٹھ کے قاری صاحب رو رہی ہے۔ تصور تو کرو ایک بچی کا 5 سال کا سن ہو، سید الانبیاء کی دنیا سے رحلت ہوئی۔ جناب زہرا کہتی ہے زینب بیٹا فلاں حجرے میں جاؤ، وہاں ایک صندوق پڑا ہوا ہے، وہ ام حفیظہ کے ساتھ لے آؤ۔ جناب زینب وہ صندوق لے کے آئی، بی بی نے صندوق کا دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں 5 کفن اس میں موجود ہیں۔ جناب زینب نے جیسے ہی کفن دیکھا کہا اماں یہ آپ اماں فضا سے بھی تو کہہ سکتے تھی، وہ لے آتی، آپ نے مجھے کیوں کہا بیٹا اس کی وضاحت میں ابھی کرتی ہوں۔ زینب بیٹا یہ جو پہلا کفن ہے نا، یہ آپ کے نانا محمد کا ہے جو میں انہیں دے رہی ہوں۔ زینب یہ 4 کفن میں آپ کو دے کے جا رہی ہوں۔ اماں یہ 4 کفن کس کے ہے؟ بی بی فرماتی ہے زینب بیٹا پہلا کفن آپ سے حسن آ کے مانگیں گے، کوفہ کی سرزمین ہوگی، آپ کا بابا علی ہوگا، زینب آپ کے بابا کے سر میں ضرب لگی ہوگی، زینب آپ نے حسن کو یہ کفن دینا ہے۔ عزاداروں بی بی پوچھتی ہے اماں یہ دوسرا کفن کس کا ہے؟ بی بی فرماتی ہے زینب بیٹا یہ تیسرا کفن آپ سے آپ کے بھائی حسین مانگیں گے۔ جب حسین یہ کفن مانگنے آئے نا، زینب بیٹا یہ کفن دے دینا، یہ تیرے بھائی حسن کو زہر ملے گی۔ زینب یہ کفن حسن کا کفن ہے۔ تیسرا کفن بھی جناب زینب نے دے دیا۔ ایک کفن کہا زینب بیٹا یہ میرا کفن ہے، یہ تیرے بابا علی مجھ سے مانگیں گے۔ یہ جب بابا مانگنے آئے نا بیٹا یہ بابا کو کفن دے دینا۔ کہا اماں ہر ایک کو میں نے کفن دینا ہے؟ ہاں بیٹا آپ نے دینا ہے۔ بس عزادارو آخری 5واں کفن بچ گیا۔ ایک رسول اللہ کا کفن، ایک سیدہ کا کفن، ایک علی کا کفن، ایک حسن مرتضی مجتبیٰ کا کفن۔ 5واں کفن جب آیا بے ساختہ
زینب نے کہا اماں یہ کفن کس کا ہے؟ یقیناً میرے بھائی حسین کا ہے۔ کہا نہیں بیٹا، یہ بھی میرے بیٹے حسن کا کفن ہے، حسن ایک کفن پہن کے جائے گا، امت وہ خون سے، امت وہ کفن خون سے رنگین کر دے گی۔ بیٹا یہ کفن حسن کا ہے۔ اچھا اماں یہ کفن حسن بھائی کا ہے، اماں میرے بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ کہا بیٹا تیرے بھائی حسین کا کفن نہیں ہے، حسین بے دردی سے مارا جائے گا۔ بس عزادارو، کون زینب جس نے اکبر کا لاشا دیکھا؟ کون زینب جس نے صدر قدم سے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا؟ کون زینب جس نے ہاتھوں میں رسیاں پہنی؟ کون زینب جسے گلی گلی شہر شہر پھیرایا گیا؟ قید سے جب رہائی ملی ہے نا، بھائی کی مرکز سے ہو کر جیسے ہی بی بی مدینے پہنچی ہے نا، کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے نانا محمد کی قبر پہ لے چلو۔ آئی ہے بی بی نانے کی قبر پہ، مرحوم عابد حسنین صاحب کے جملے ہیں، جیسے ہی نانا کی قبر پہ آئی نا، آ کے کہا علی کی بیٹی نے نانا وہ جو آپ کی مہر کا سوار تھا نا، آپ کی امت نے اسے بے دردی سے مار دیا۔ نانا وہ جو حسین تھا نا، نانا اسے قتل کر دیا گیا، نانا حسین کے بچوں کو مار دیا گیا۔ ایک جملہ کہا علی کی بیٹی نے، کہا نانا نانا اگر بلوائے عام نہ ہوتا، نانا اگر بھیڑ اور ہجوم نہ ہوتا، نانا اگر لوگ نہ ہوتے، نانا زینب دکھاتی، زینب کی کتنے مصائب آئے ہیں زینب پہ۔ اور ایک جملہ کہا نانا زینب نے چادر ایسے نہیں دی، نانا نانا آپ کی بیٹی کی چادر کو لوٹا گیا، نانا پوچھو گے مجھ سے میں نے کیسے چادر لٹائی؟ کہا نانا ایک طرف اس ظالم کا ہاتھ تھا، نانا ایک طرف زینب کا ہاتھ تھا، نانا وہ اپنی طرف کھینچتا تھا، نانا زینب اپنی طرف، نانا وہ مرد تھا، زینب مستور تھی۔ بس عزادارو آخری جملہ شہادت ہے نا بی بی کی۔ ماں کی قبر پہ گئی، بھائی حسن کی قبر پہ گئی، پھر کہا سید سجاد سے بیٹا مجھے میرے گھر لے چلو۔ آئی ہے نا جب عبداللہ کے گھر میں سہر میں بیٹھی ہے، سنتے آئی ہو نا آج تک نہیں روئی تھی بیٹوں کو، نہیں روئی تھی علی کی بیٹی اونو محمد کو، جیسے ہی بیٹوں کے حجروں کی طرف نگاہ پڑی چیخ نکلی ہے جناب زینب کی، ماں کی ممتا تھی نا، رو کے کہتی ہے ہائے او میرا اون، ہائے او میرا محمد۔ یہی آواز جناب عبداللہ نے سنی، چلتے چلتے آئے، آ کے کہتے ہیں ضعیفہ آپ کون ہے؟ آج کس ضعیفہ نے میرے گھر میں آپ کو آپ آئی ہے؟ رو کے کہا جناب زینب نے عبداللہ ایسا حال بنایا ہے نانے کی امت نے، آپ نے بھی زینب کو نہیں پہچانا، پہچانو میں زینب ہوں۔ بس عزادارو حسین کی یہ عزادار بہن بھائی کے مکتب کی ترویج کرتی تھی، جب ملعون یزید کو پتا چلا نا کہ زینب حسینیت کا پرچار کر رہی ہے، حسینیت کو پھیلا رہی ہے، میرے کالے کرتوت دنیا والوں کو بتا رہی ہے، اس نے پیغام بھیجا علی کی بیٹی کو ملک بدر کر دو۔ علی کی بیٹی جو حسین کے لاشے پہ مر چکی تھی، جو اکبر کا لاشا دیکھ کر زخمی تھی، عزادارو جناب زینب کو زخمی کیا گیا، دوبارہ عبداللہ کے ساتھ اور 2 بچوں کو لے کر آئی ہے جناب زینب شام میں۔ آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام، اس جگہ پہ آج کے بیٹھی جس درخت پہ کسی ملعون نے حسین کا سر لٹکایا تھا، یہاں پر علامہ حسین وقت مرحوم جاڑا صاحب کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے ہی آئی ہے نا علی کی بیٹی، بی بی نے تھکی ہوئی تھی نا جناب زینب، پیشانی لگائی جناب زینب نے درخت کے ساتھ، کہا پوچھو گے نہیں
ہر تھکا ہوا شخص پشت کا سہارا لیتا ہے. زینب نے پیشانی کیوں لگائی؟ اتنے زخم تھے